فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 95 پڑھیں گے۔ 58واں باب، بعض اکابر صحابہ کے فضائل کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 923۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر میں مذکور ہے کہ ایک روز صبح کو آن حضرت مسجد میں تشریف فرماتے اور مسجد صحابہ سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ تم میں سے کس شخص نے آج اپنے برادر مومن کی اپنی شان کے شایان مدد کی؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ میں نے۔ حضرت نے پوچھا کیا مدد کی؟ جناب امیر نے عرض کی کہ میرا گزر عمار یاسر کی طرف ہوا، ایک یہودی ان سے لپٹا ہوا تھا جس کا 30 درہم عمار کے ذمہ قرض تھا۔ جب عمار نے مجھ کو دیکھا تو کہا، اے برادر رسول اللہ، یہ یہودی مجھ سے لڑ رہا ہے اور مجھے اذیت پہنچاتا ہے اور ذلیل کرتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ آپ اہل بیت سے میں محبت کرتا ہوں، لہٰذا اپنی عزت و شان کے صدقے میں مجھے اس سے رہائی دلوائیے۔ جب میں نے چاہا کہ اس یہودی سے ان کے بارے میں کچھ گفتگو کروں تو عمار نے کہا، اے برادر رسول، میں آپ کو اپنے دل اور آنکھوں سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں اس بات سے کہ آپ میری اس یہودی سے سفارش کریں، بلکہ آپ اس سے سفارش کیجئے جو آپ کی کوئی حاجت رد نہیں کرتا۔ آپ اسی سے میرے متعلق سوال فرمائیے کہ اس یہودی کا قرض ادا کرنے میں میری مدد فرمائے اور مجھے قرض لینے سے بے نیاز کر دے۔ میں نے دعا کی کہ خدا بندہ جو ان کی خواہش ہے ان کو عطا فرما، اور اس دعا کے بعد میں نے عمار سے کہا کہ ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اپنے آگے پاؤ، پتھر اور ڈھیلا اٹھا لو کہ وہ تمہارے واسطے خالص سونا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ایک بڑا پتھر اٹھایا جو کئی من کا تھا، وہ خدا کی قدرت اور اعجاز سید الاوصیاء سے سونے میں تبدیل ہو گیا۔ تو انہوں نے یہودی سے کہا، تیرا قرض کتنا؟ یہودی نے کہا 30 درہم۔ پوچھا اس کا سونا کتنا وزنی ہوگا؟ یہودی نے کہا 30 درہم، 30 دینار۔ اس وقت عمار نے کہا، خدا بندہ اس بزرگ عزت کا واسطہ جس کی شان کے سبب تو نے اس پتھر کو سونا بنا دیا، میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ اس سونے کو ایسا نرم کر دے کہ میں یہودی کے قرض کے مطابق اس میں سے علیحدہ کر دوں۔ تو خداوند عالم نے اس کو اس قدر نرم کر دیا کہ عمار نے بآسانی اس میں 3 مثقال کے وزن کے برابر توڑ کر اس یہودی کو دے دیا۔ پھر باقی ماندہ سونے پر نگاہ کی اور کہا، خدا بندہ، میں نے سنا کہ تو نے قرآن میں فرمایا ہے، آیت نمبر 76، آیت نمبر 6 اور 7 سورہ اعلیٰ پارہ نمبر 30، یعنی یقیناً انسان سرکش ہو جاتا ہے جب کہ اپنے کو بے نیاز پاتا ہے، لیکن میں بے نیازی پسند نہیں کرتا جو میری سرکشی کا باعث ہو، لہٰذا اے معبود، اس سونے کو اسی کی عزت و جاہ کا واسطہ جس کے سبب سے تو نے اس کو پتھر سے سونا بنا دیا، پھر اس کو پتھر بنا دے۔ غرض وہ پتھر ہو گیا اور عمار نے اس کو پھینک دیا اور کہا، اے رسول خدا کے بھائی، میرے لیے دنیا و آخرت میں یہی کافی کہ آپ کا شیعہ اور دوست ہوں۔ یہ سن کر جناب رسول خدا نے فرمایا کہ عمار کی اس بات سے 7 آسمانوں کے فرشتوں کو تعجب ہوا اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں عمار کی مدح و ثنا میں آوازیں بلند کی اور رحمت الہی کی بارش مسلسل عرش اعظم سے ان پر ہوئی۔ پھر عمار سے فرمایا کہ اے ابوالیقظان، تم کو خوشخبری ہو کہ دیانت میں علی کے بھائی ہو اور ان کی محبت کرنے والے نیک لوگوں میں سے ہو، اور ان میں سے ہو جو ان کی محبت میں قتل کیے جائیں گے، اور تم کو ایک گروہ قتل کرے گا جو اپنے امام سے باغی ہوگا، اور دنیا کا آخری تمہارا توشہ ایک ساتھ دودھ ہوگا جس کو تم پیو گے، اور تمہاری روح ارواح محمد و آل محمد علیہ السلام سے جو خلق میں سب سے زیادہ بہتر ہے مہلک ہو جائے گی، اور تم میرے نیک شیعوں میں سے ہو۔ اسی تفسیر میں مذکور ہے کہ جب روز احد
مسلمانوں پر مصائب، زخم، تکلیف اور آلام جو گزرتا تھا گزر چکا، اور وہ لوگ مدینے میں واپس آئے تو کچھ یہودی حذیفہ بن یمان اور عمار یاسر کے پاس آئے اور کہا کیا تم نے نہیں غور کیا اس پر جو روز احد تم لوگوں پر گزرا؟ محمد کی جنگ بادشاہوں کی جنگ کی مانند ہے کہ کبھی غالب ہوتے ہیں اور کبھی مغلوب، اگر وہ پیغمبر ہوتے تو ہمیشہ غالب رہتے، لہٰذا ان کے دین سے پھر جاؤ۔ حذیفہ نے اس سے کہا خدا کی لعنت ہو تم پر، میں تمہارے پاس نہیں بیٹھوں گا اور نہ تم سے کچھ بات کروں گا اور نہ تمہاری بات سنوں گا، میں تم سے اپنی جان اور اپنے دین کے بارے میں ڈرتا ہوں اور تم سے دور رہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر ان کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے، لیکن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بیٹھے رہے اور ان کے جواب میں فرمایا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے روز بدر اپنے اصحاب سے نصرت و ظفر کا وعدہ فرمایا تھا، اس شرط کے ساتھ کہ صبر کریں۔ اصحاب نے صبر کیا اور فتح پائی، اور روز احد بھی اسی طرح فتح کا وعدہ کیا کہ ثابت قدم رہیں اور صبر کریں، لیکن ان لوگوں نے شرط پر وفا نہ کی، ڈرے اور سستی کی اور حضرت کی مخالفت کی۔ اس سبب سے ان کو جو پہنچنا تھا پہنچا، اور اگر اس جنگ میں بھی اطاعت کرتے اور صبر کی برداشت کرتے تو بے شک فتح پاتے۔ یہودیوں نے کہا اے عمار، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تو ان پتلی ٹانگوں سے قریش پر فتح پا جاتے۔ عمار نے کہا ہاں، اسی خدا کی قسم جس نے حضرت کو حق کے ساتھ معبود فرمایا ہے کہ محمد نے ہم کو اپنی رسالت کے فضائل و حکمت پہچانوا دیے ہیں اور اپنے بھائی اور ولی اور وسیع کی فضیلت سمجھا دی ہے، جن کو سب سے بہتر و افضل اپنے بعد چھوڑیں گے، اور اپنی ذریت طاہرہ کی فرما برداری کرنے کے بارے میں ارشاد فرما دیا، اور سختیوں کے درپیش ہونے اور حاجتوں کے موقعوں پر ان کو دعا میں شفیع قرار دینے کا حکم دیا، اور وعدہ فرمایا کہ جو کچھ وہ ہمیں حکم دیں با اعتقاد درست اس کی طرف متوجہ ہوں، اور میری غرض ان کی اطاعت و فرما برداری سے ہو تو بے شک وہ بات پوری ہوگی، یہاں تک کہ اگر وہ مجھ کو حکم دے کہ آسمانوں کو زمین پر گرا دوں یا زمینوں کو آسمانوں کے اوپر لے جاؤں تو بے شک میرا پروردگار میری ان دونوں باریک ٹانگوں کے باوجود میرا بدن اتنا قوی اور طاقتور بنا دے گا۔ یہ سن کر ان ملعون یہودیوں نے کہا نہیں اے عمار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت خدا کے نزدیک اس سے بہت کم ہے جس قدر تم نے بیان کیا، اور محمد کے نزدیک تم اس سے پست ہو جس قدر تم نے دعویٰ کیا۔ کیونکہ ان کے درمیان 40 منافق تھے، اس لیے عمار ان کی مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں نے اپنے پروردگار کی حجت تم پر تمام کر دی اور تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کی نصیحت سے کراہت رکھتے ہو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا کہ تمہاری گفتگو کی اطلاع مجھے ہو چکی ہے، لیکن حذیفہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے شیطان اور اس کے دوستوں کی مجلس سے بھاگ گئے اور وہ خدا کے شائستہ بندوں میں سے ہیں، مگر اے عمار تم نے اپنے دین کے لیے مجادلہ کیا اور خدا کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کی، لہٰذا تم راہ خدا میں بہترین جہاد کرنے والے ہو۔ حضرت یہی گفتگو کر رہے تھے کہ وہ یہودی بھی آ گئے جنہوں نے عمار سے بحث کی تھی اور کہا اے محمد، یہ عمار جو آپ کے اصحاب میں سے دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کو آسمان کو زمین پر گرا دینے اور زمین کو آسمان پر لے جانے کا حکم دیں تو ان کا اعتقاد ہے کہ وہ آپ کی اس قول کی اطاعت کریں گے اور آپ کے حکم کی تعمیل کا ارادہ کریں گے، تو یقیناً خدا بند عالم اس امر میں ان کی مدد فرمائے گا، لیکن ہم تو اس سے بہت کم عمل چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی پیغمبری کے دعوے میں سچے ہیں تو ہم اتنے ہی پر قانع ہوتے ہیں کہ عمار اپنی ان باریک ٹانگوں کے باوجود اس پتھر کو زمین سے اٹھا لیں۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باہر تشریف فرما تھے اور آپ کے سامنے ایک پتھر تھا جس کو 200 اشخاص مل کر اس کی جگہ سے حرکت نہیں دے سکتے تھے۔ یہودیوں نے کہا کہ اگر عمار اس کو حرکت دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے، اور اگر اپنی قوت سے بڑھ کر زور لگائیں گے تو ان کی پنڈلیاں ٹوٹ جائیں گی اور جسم کے اعضاء ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار کی پنڈلیوں کو کمزور اور حقیر مت سمجھو، کیونکہ وہ نیکیوں کے پلڑے میں کوہ سور و بیز و ہرائی اور کوہ ابو قبیس سے بلکہ تمام روئے زمین اور جو کچھ اس پر ہے سب سے زیادہ وزنی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ محمد و آل محمد پر اور ان کے درود بھیجنے کے سبب سے جو کچھ اس پتھر سے زیادہ سخت ہے سبک اور ہلکا کر دیا ہے۔
جبکہ اس نے ان 8 فرشتوں کے لیے عرش کو ان کے کاندھوں پر ان کے صلوات بھیجنے کے سبب ہلکا کر دیا۔ اس کے بعد جبکہ بے شمار فرشتے اس کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، حالانکہ یہ 8 فرشتے بھی انہی کے ساتھ تھے۔ پھر حضرت نے عمار سے فرمایا کہ اے عمار، اعتقاد کے ساتھ میری اطاعت کرو اور کہو خدا بندہ بجائے محمد و آل محمد علیہ السلام مجھ کو قوی بنا دے تاکہ خدا اس کو تمہارے لیے آسان کر دے جس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، جس طرح کہ اس نے کالب بن یقنا پر دریا کا عبور کرنا آسان کر دیا۔ جس وقت انہوں نے ہمارے حق کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور پانی پر روانہ ہو گئے اور آخر دریا تک گئے اور واپس آ گئے اور گھوڑوں کے سم تک تر نہ ہوئے، غرض کہ عمار نے درست و مستحکم اعتقاد سے اس کلمہ طیبہ کے ساتھ تکلم کیا اور اس سنگ گراں کو اٹھا لیا اور اپنے سر سے اونچا کیا اور کہا، میرے باپ ماں آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ، اسی خدا کی قسم جس نے آپ کو پیغمبری کے ساتھ معبوس فرمایا کہ یہ پتھر میرے ہاتھ میں تنکے کے مانند ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کو اس پہاڑ پر پھینک دو اور اشارہ کیا اس پہاڑ کی طرف جو ایک فرسخ دور تھا۔ جب عمار نے ہوا میں اس کو اس قوت کے ساتھ پھینکا جو خداوند عالم نے آپ کو اس وقت اہل بیت رسالت کے توسل کی برکت سے کرامت فرمائی تھی، تو وہ ہوا میں ایسا بلند ہوا کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہرا۔ اس وقت حضرت نے ان یہودیوں سے فرمایا کہ تم نے عمار کی طاقت دیکھی؟ وہ بولے ہاں۔ پھر حضرت نے عمار سے فرمایا کہ اس پہاڑ پر چڑھ جاؤ، اس پتھر سے کئی گنا بڑا ایک پتھر ہے، اس کو اٹھا کے میرے پاس لاؤ۔ جب عمار کوہ کی طرف چلے، خداوند عالم نے زمین کو ان کے پیروں کے نیچے لپیٹ دیا کہ دوسرے ہی قدم میں وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے اور پتھر کو اٹھا لیا اور حضرت کی خدمت میں لائے اور تیسرے قدم میں حضرت کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس پتھر کو زوروں کے ساتھ زمین پر پٹک دو۔ یہودیوں نے یہ حالت دیکھی، ڈرے اور بھاگ گئے۔ عمار نے اس زور سے پتھر کو پٹکا کہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور اس کے ذرے غبار کے مانند ہوا میں بلند ہوئے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا کہ اے یہودیوں، ایمان لاؤ کیونکہ خدا کی نشانیاں تم نے مشاہدہ کر لیں۔ یہ سن کر ان میں سے بعض ایمان لائے اور بعضوں پر شقاوت غالب ہوئی اور وہ اپنے کفر پر اڑے رہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اس پتھر کے مثل اور کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ حضرت نے فرمایا کہ اسی خدا کی قسم جس نے مجھے سچائی کے ساتھ معبوس کیا ہے کہ ہمارے شیعوں میں کسی شخص کے گناہ پہاڑوں اور آسمانوں زمین سے بھی زیادہ گراں اور سخت ہوں تو جب وہ توبہ کرتے ہیں اور ہماری محبت اپنے دل میں تازہ کرتے ہیں تو اس کے گناہ اس سے زیادہ زوروں سے زمین پر گرا دیے جاتے ہیں جتنے زوروں سے عمار نے اس پتھر کو زمین پر پٹکا ہے۔ اور ایک وہ شخص بھی ہے جس کی عبادتیں زمین و آسمان اور کوہ و دریا کے مانند ہوتی ہیں اور وہ اہل بیت کی ولایت کا منکر ہوتا ہے تو اس کی عبادتیں زمین پر اس سے زیادہ سختی کے ساتھ پٹک دی جاتی ہیں۔ جیسے عمار نے اس پتھر کو زمین پر مارا تو اس کی عبادتیں اسی پتھر کے مانند پارا پارا ہو جاتی ہیں، اور جب وہ آخرت میں پہنچے تو اس کے لیے کوئی نیکی نہیں ہوتی اور اس کے گناہ پہاڑوں زمین اور آسمان سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں، تو آخرت میں اس کے لیے شدید عذاب اور ہمیشہ کی سزا ہوگی۔ جب عمار نے یہ قوت اپنے میں مشاہدہ کی کہ ایسے گراں پتھر کو زمین پر دے مارا اور وہ غبار کے مانند ہوا میں اڑ گیا تو رسول اللہ سے عرض کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس طاقت کے ساتھ جو اس وقت خدا نے مجھے عطا کی ہے ان یہودیوں سے جنگ کروں اور ان سب کو مار ڈالوں۔ حضرت نے فرمایا اے عمار، خدا فرماتا ہے آیت نمبر 109 سورہ بقرہ پارہ نمبر 1، یعنی معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا حکم بھیجے۔ حضرت نے فرمایا یعنی اپنا عذاب اور فتح مکہ اور وہ تمام امور جن کا وعدہ فرمایا ہے۔ کتاب مذکور میں امام زین العابدین علیہ السلام سے آیت نمبر 207 سورہ بقرہ پارہ نمبر 2، یعنی لوگوں میں ایک وہ شخص بھی ہے جو خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچتا ہے اور خدا اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مروی کہ حضرت نے فرمایا کہ یہ آیت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک صحابہ کی شان میں نازل ہوئی جن پر اہل مکہ نے سختیاں کی اور ان کو اذیتیں پہنچائیں تاکہ وہ دین اسلام سے پھر جائیں، اور وہ لوگ بلال و صہیب و خباب و عمار بن یاسر اور ان کے باپ ماں رضوان اللہ علیہم تھے۔ بلال کو ابو بکر بن ابی قحافہ نے 2 غلام حبشی کے عوض خرید کیا۔ جب وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو امیر المومنین کی اس سے زیادہ تعظیم کی جس قدر وہ ابو بکر کی،
کیا کرتے تھے۔ تو مفسدوں کی ایک جماعت نے کہا ہے بلال تم نے کفران نعمت کیا اور ابو بکر کی فضیلت کو گھٹایا جو تمہارے آقا ہیں اور تم کو خرید کر آزاد کیا اور کافروں کی قید و سختی سے رہائی بخشی، حالانکہ علی نے تمہارے ساتھ کوئی اس قسم کا احسان نہیں کیا ہے اور تم ان کی عزت و توقیر اور تعظیم ابو بکر سے زیادہ بجا لاتے ہو۔ یہ کفران نعمت ہے جو ان کے متعلق ظاہر کرتے ہو اور حق شناسی ہے جو ان کے حق میں عمل میں لاتے ہو۔ بلال نے کہا مجھ پر لازم ہے کہ جناب رسول خدا کی تعظیم سے زیادہ ابو بکر کی تعظیم کروں۔ ان لوگوں نے کہا معاذ اللہ، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سے زیادہ ابو بکر کی تعظیم کرو؟ تو بلال نے کہا یہ تمہاری بات پہلی گفتگو کے خلاف ہے جو تم نے کہا ہے کہ میرے لیے ابو بکر سے زیادہ علی کی تعظیم جائز نہیں، اس لیے کہ ابو بکر نے مجھے خرید کر آزاد کیا۔ اور ان لوگوں نے کہا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور علی برابر نہیں ہے کیونکہ رسول تمام خلائق سے افضل ہیں۔ بلال نے کہا علی بھی پیغمبر خدا کے بعد خدا کے نزدیک بہترین خلق اور محبوب ترین خلق ہیں، اس لیے کہ جس وقت پیغمبر کے لیے مرغ بریاں لایا گیا حضرت نے دعا کی کہ خداوندہ اپنی سب سے زیادہ محبوب مخلوق کو میرے پاس بھیج دے تاکہ وہ اس مرغ کے کھانے میں میرے ساتھ شریک ہو۔ تو علی آئے اور اس مرغ کے کھانے میں شریک ہوئے اور مخلوق خدا میں سب سے زیادہ رسول خدا سے مشابہ ہیں کیونکہ خدا نے ان کو رسول کا دینی بھائی قرار دیا ہے۔ لہٰذا ابو بکر کو مجھ سے وہ امید نہ رکھنا چاہیے جو تم لوگ دلاتے ہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ علی ان سے افضل ہے اور مجھ پر علی کا حق ان سے زیادہ ہے، کیونکہ علی نے مجھ کو عذاب الہی سے رہائی بخشی اور ان کی محبت اور ان کو دوسروں سے افضل سمجھنے کے سبب میں بہشت کی ابدی نعمتوں کا مستحق ہوا ہوں۔ امام نے صہیب کے بارے میں فرمایا وہ کافروں سے کہتے تھے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرا تمہارے ساتھ رہنا تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور نہ میری جدائی تم کو کچھ نقصان پہنچا سکتی ہے، لہٰذا میرا مال لے لو اور مجھے میرے دین پر چھوڑ دو۔ لہٰذا ان کافروں نے ان کا سب مال لے لیا۔ جناب رسول خدا نے صہیب سے پوچھا کہ تمہارے پاس قدر مال تھا جو تم نے ان کو دے دیا؟ عرض کی 7,000 درہم تھے۔ حضرت نے پوچھا کہ کیا تم نے خوشی سے وہ مال ان کو دے دیا؟ صہیب نے جواب دیا اسی خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ محبوس فرمایا ہے، اگر تمام دنیا خالص سونا ہوتی اور میں سب کا مالک ہوتا تو آپ کے جمال اقدس اور آپ کے برادر و وسیع علی بن ابی طالب کے چہرے انور کی طرف ایک نظر دیکھنے کی عوض سب دے دیتا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہشت کے خزینہ داروں کو اس سے عاجز کر دیا کہ جو کچھ اس مال کے عوض جو مال خداوند عالم نے تم کو کرامت فرمایا کچھ احسان رکھیں اس سچے اعتقاد کے سبب جو تم کو حاصل ہے، کیونکہ کوئی بھی سوائے خدا کے احسان نہیں کر سکتا ہے ان مالوں کا جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ پھر امام نے خباب بن العریس کے بارے میں فرمایا کہ کفار نے ان کو زنجیر گراں سے باندھ دیا اور ایک توق ان کی گردن میں ڈال دیا تھا، تو انہوں نے محمد و علی اور ان کی آل طیبین کا واسطہ دے کر خدا کو پکارا۔ خدا نے ان کی برکت سے اس زنجیر کو گھوڑا بنا دیا جس پر وہ سوار ہوئے اور اس توق کو تلوار بنا دیا جس کو حمائل کر لیا اور اپنے مقام سے باہر نکلے۔ جب کافروں نے ان کو اس حال میں دیکھا تو ایک کی بھی جرت نہ ہوئی کہ ان کے نزدیک آئے اور وہ کہتے تھے کہ جو تم میں سے چاہے میرے پاس آ کر دیکھ لے کہ میں نے خدا محمد و علی اور ان کی آل کا واسطہ دے کر دعا کی اور جانتا ہوں کہ اگر اس عقیدے کے ساتھ تلوار کوہ ابو قبیس پر ماروں تو وہ بھی 2 ٹکڑے ہو جائے، غرض کوئی ان کے پاس نہ آ سکا اور وہ جناب رسول خدا کی خدمت میں پہنچ گئے۔ پھر امام نے یاسر اور عمار کی والدہ کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے خدا کی خوشنودی کے لیے صبر کیا یہاں تک کہ ان کو کافروں نے شکنجے میں کس کر شہید کر دیا۔ عمار کے بارے میں فرمایا کہ ابو جہل ان کو اذیتیں دے رہا تھا تو خداوند عالم نے اس کی انگوٹھی کو اس کی انگلی میں اس قدر تنگ کر دی کہ وہ بے چینی کے سبب زمین پر گر پڑا اور اس کے پیراہن کو اس کے جسم میں اس قدر وزنی کر دیا کہ آہینی زروں سے زیادہ گراں ہو گئی۔ تو ابو جہل نے عمار سے کہا کہ مجھ کو اس کی گرانی اور تکلیف سے رہائی دو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ بلا مجھ پر سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب باتوں کی اور کسی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ سن کر عمار نے اس کی انگوٹھی اس کی انگلی سے نکال لی اور اس کا پیراہن اتار لیا۔ تو ابو جہل نے کہا اب تم مکے میں مت رہو ورنہ تم مجھ کو بدنام
بدنام کرو گے اور کہو گے کہ میں نے اس کی انگوٹھی اور پیرہن اتارا تھا۔ غرض عمار مدینے کی جانب چلے۔ جب ہاں حضرت کی خدمت میں پہنچے تو صحابہ نے کہا کہ جناب نے ان معجزات کے سبب نجات پائی جو ان کے لیے ظاہر ہوا، کیا سبب ہے کہ تمہارے باپ ماں شکنجے میں کسے گئے یہاں تک کہ مر گئے؟ عمار نے کہا یہ اس خدا کا حکم تھا جس نے ابراہیم کو آگ سے نجات بخشی اور یحییٰ اور زکریہ علیہم السلام کو قتل کے امتحان میں مبتلا کیا۔ یہ سن کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بڑے فقیہوں اور عقل مندوں میں سے ہو۔ عمار نے کہا یا رسول اللہ، میرے لیے علم سے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ خداوند عالمین کے رسول اور خلق میں سب سے بہتر اور افضل ہیں، اور یہ کہ آپ کے بھائی علی آپ کے وصی اور خلیفہ ہیں اور ان میں سب سے بہتر اور برتر ہیں جن کو آپ اپنے بعد چھوڑیں گے، اور یہ کہ حق بات آپ کا ارشاد اور ان کا ارشاد ہے، اور حق کردار آپ کا اور ان کا کردار ہے، اور میں جانتا ہوں کہ خداوند عالم نے مجھے آپ حضرات کی دوستی اور موالات کی اور آپ کے دشمنوں کی دشمنی کی توفیق نہیں دی ہے، مگر یہ کہ اس نے چاہا ہے کہ مجھے آپ حضرات کے ساتھ دنیا و آخرت میں وابستہ رکھے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمار، تم نے سچ کہا، اور بے شک حق تعالیٰ تمہارے ذریعے سے دین کو قوت دے گا اور غافلوں کے عذر کو قطع کرے گا اور ماندین کے کینے کو ظاہر کرے گا، جبکہ تم کو وہ گروہ قتل کرے گا جو اپنے امام برحق سے باغی ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اے عمار، علم کے سبب سے تم پہنچے ہو اس فضیلت کی بلندی تک جس پر پہنچے ہو، اور اپنے علم میں اضافہ کرو تاکہ تمہاری فضیلت زیادہ ہو، اس لیے کہ جب بندہ طلب علم کے لیے نکلتا ہے تو خلاق عالم عرش اعظم سے اس کو ندا دیتا ہے کہ مرحبا ہے میرے بندے، آیا جانتا ہے کہ کس منزلت کو طلب کر رہا ہے اور کس وجہ کے کس درجے کے حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو ملائکہ مقربین کی مشابہت کی تلاش میں تاکہ ان کے قریب ہو جائے، بے شک تیری مراد پوری کروں گا اور تیری حاجت بر لاؤں گا۔ شیخ مفید نے بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ان حضرت نے فرمایا کہ میں نے جابر انصاری کو کہتے ہوئے سنا کہ اگر سلمان و ابو ذر زندہ ہو جائیں تو دیکھیں آج اس گروہ کو جو آپ کے اہل بیت کی محبت کا کرتا ہے تو یقیناً وہ کہیں گے کہ جھوٹے ہیں، اور اگر یہ آپ کی محبت کے دعوے دار سلمان و ابو ذر ایسے لوگوں کو دیکھیں تو بے شک کہہ اٹھیں گے کہ وہ دیوانے ہیں۔ کلینی وغیرہ نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، مقداد ایمان کے 8 درجے پر، ابو ذر 9 درجے پر اور سلمان 10 درجے پر فائز ہیں۔ کتاب روضۃ المواعظین وغیرہ میں حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے مروی ہے کہ قیامت کے روز ایک منادی حق تعالیٰ کی جانب سے ندا کرے گا، کہاں ہیں حواریان محمد بن عبداللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے عہد و پیمان کو نہیں توڑا اور اپنے عہد پر باقی رہے یہاں تک کہ دنیا سے رحلت کی؟ اس وقت سلمان، ابو ذر اور مقداد اٹھیں گے، پھر ندا ہوگی کہ وسیع محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی کے حواریین کہاں ہیں؟ تو عمر بن حمق خزائی اور میثم تمار اور محمد بن ابی بکر اور اویس قرنی اٹھیں گے۔ اسی کتاب میں روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ عمار کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت نے 3 مرتبہ فرمایا کہ خدا عمار پر رحمت نازل فرمائے، انہوں نے امیر المومنین کی خدمت میں رہ کر جنگ کی اور شہید ہوئے۔ راوی نے کہا میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اس سے بڑھ کر درجہ اور مرتبہ نہیں ہو سکتے، تو حضرت میری طرف متوجہ اور فرمایا کہ تم گمان کرتے ہو کہ وہ ان 3 افراد سلمان، ابو ذر اور مقداد کے مثل ہو سکتے ہیں؟ افسوس ہے۔ راوی نے کہا عمار کیا جانتے تھے کہ اس روز شہید ہو جائیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے اس روز جب دیکھا کہ جنگ کی آگ بھڑک اٹھی اور ساتھ بساتھ تیز ہوتی جا رہی ہے اور لوگ زیادہ مقتول ہو رہے ہیں، تو سب سے الگ ہو کر امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ کیا میرے قتل ہونے کا وقت آ گیا؟ حضرت نے فرمایا اپنی صف میں جاؤ۔ عمار نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا اور حضرت نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا، یہاں تک کہ آخر میں فرمایا کہ ہاں۔ یہ سن کر عمار مردانہ وار اپنی صف میں پلٹ آئے اور یقین و ایمان کے ساتھ مشغول جہاد ہوئے اور کہتے جاتے تھے کہ آج اپنے دوستوں سے ملاقات کروں گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گروہ والے ہیں۔ نیز اسی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی کہ آپ نے فرمایا کہ بہشت 3 شخصوں کی مشتاق ہے۔ جناب امیر نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ تم ان میں سے ہو اور سب سے پہلے ہو، دوسرے سلمان فارسی ہیں، بے شک ان میں غرور و نخوت نہیں، وہ تمہارے خیر خواہ ہیں، لہٰذا ان کو اپنا مددگار قرار دو۔
تیسرے عمار بن یاسر ہیں جو بہت موقعوں پر تمہارے ہمراہ ہوں گے اور کوئی ایسا موقع نہ ہوگا جب کہ ان کی نیکیاں بہت اور ان کا نور عظیم اور ان کا اجر زیادہ نہ ہوگا۔ ایزن حضرت صادق علیہ السلام نے روایت کی کہ ہر خاندان سے یقیناً کوئی نجیب ہوتا ہے اور نجیبوں میں سب سے زیادہ نجیب بدترین خاندان سے محمد بن ابی بکر ہیں۔ فراد بن ابراہیم نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر آیت نمبر 6 سورہ 3 پارہ نمبر 30، یعنی سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ آیت علی بن ابی طالب، سلمان، ابو ذر، مقداد اور عمار رضی اللہ عنہم کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ کتاب اختصاص میں روایت ہے کہ عیسیٰ بن حمزہ نے حضرت صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ وہ 4 اشخاص جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ بہشت ان کی مشتاق ہے کون کون ہیں؟ حضرت نے فرمایا ہاں وہ سلمان، ابو ذر، مقداد اور عمار رضی اللہ عنہم ہیں۔ رامی نے پوچھا ان میں سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا سلمان۔ پھر تھوڑی تامل کے بعد فرمایا کہ سلمان کو علم تھا کہ اگر اس کو ابو ذر جانتے تو کافر ہو جاتے۔ بہت ممکن ہے کہ ان علوم کے رموز و اسرار نہ سمجھ سکتے اور انکار کر دیتے جو ان کے کفر کا باعث ہوتا۔ واللہ علم۔ مترجم۔ بسند صحیح امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی گئی کہ جابر انصاری نے کہا کہ میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سلمان فارسی کے بارے میں پوچھا۔ حضرت نے فرمایا سلمان علم کا دریا ہے، کوئی ان کے علم کی انتہا نہیں پا سکتا۔ سلمان مخصوص ہے علم اول و آخر سے، خدا اس کو دشمن رکھتا ہے جو سلمان کو دشمن رکھتا ہے، اور خدا دوست رکھتا ہے اس کو جو دوست رکھتا ہے ان کو۔ جابر نے کہا ابو ذر کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا وہ ہم میں سے ہیں، خدا دشمن رکھتا ہے اس کو جو ان کو دشمن رکھتا ہے اور دوست رکھتا ہے اس کو جو ان کو دوست رکھتا ہے۔ پھر جابر نے کہا کہ آپ کا مقداد کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ فرمایا وہ بھی ہم میں سے ہیں، خدا دشمن رکھتا ہے اس کو جو ان کو دشمن رکھتا ہے اور دوست رکھتا ہے اس کو جو ان کو دوست رکھتا ہے۔ جابر نے کہا آپ عمار کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ وہ بھی ہم میں سے ہیں، خدا دشمن رکھتا ہے اس کو جو ان کو دشمن رکھتا ہے اور دوست رکھتا ہے اس کو جو ان کو دوست رکھتا ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ میں حضرت سے رخصت ہو کر باہر آیا تاکہ ان حضرات کو خوشخبری پہنچاؤں جو کچھ حضرت نے ان کے بارے میں فرمایا ہے۔ تو حضرت نے پھر مجھے طلب فرمایا اور ارشاد کیا کہ اے جابر تم بھی ہم میں سے ہو، خدا دشمن رکھے اس کو جو دشمن رکھے تم کو اور دوست رکھے اس کو جو دوست رکھے تم کو۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ علی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا وہ تو میری جان ہے۔ میں نے کہا آپ حسن و حسین کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا وہ میری روح ہیں اور ان کی ماں فاطمہ میری بیٹی ہے۔ مجھے آرزودہ کرتا ہے جو کچھ اس کو آرزودہ کرتا ہے اور مجھے شاد کرتا ہے جو کچھ اسے شاد کرتا ہے، اور خدا کو گواہ کرتا ہوں کہ میں لڑنے والا ہوں اس سے جو ان سے لڑتا ہے اور صلح رکھتا ہوں اس سے جو ان سے صلح رکھتا ہے۔ اے جابر جب تم یہ چاہو کہ خدا سے دعا کرو اور وہ تمہاری دعا قبول فرمائے تو ان کے ناموں کے واسطے سے دعا کرو کیونکہ خداوند عالمین کے نزدیک یہ محبوب ترین نام ہے۔ شیخ کشی نے بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ جناب امیر نے فرمایا کہ 7 آدمیوں پر زمین تنگ ہو گئی جن کے ذریعے سے اہل زمین روزی پاتے ہیں اور انہی کے سبب سے ان کی مدد کی جاتی ہے۔ انہی میں سے سلمان فارسی، مقداد، ابو ذر، عمار اور حذیفہ ہیں۔ جناب امیر نے فرمایا کہ میں ان کا امام ہوں اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے فاطمہ کی میت پر نماز پڑھی۔ نیز بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ سرور کائنات کے بعد لوگ گمراہ و ہلاک ہوئے سوائے سلمان، ابو ذر اور مقداد کے، پھر ان کے ہمنوا ابو ساسان، عمار، ستیرہ اور ابو نمرو ہو گئے، اور یہ 7 اشخاص ہیں۔ کتاب اختصار میں بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان اگر تمہارے علم کا اظہار مقداد پر کیا جائے تو وہ کافر ہو جائے، اور مقداد سے فرمایا کہ اگر تمہارے صبر کو سلمان پر پیش کیا جائے تو وہ کافر ہو جائیں۔ ان احادیث سے ان بزرگوں کے علم و صبر کی زیادتی کا اظہار معلوم ہوتا ہے، لہٰذا کوئی شبہ نہ کرنا چاہیے جو موجب گناہ ہو۔ مترجم۔ جناب سلمان فارسی سے روایت ہے کہ میں ایک روز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی
وفات کے بعد گھر سے نکلا تو راستے میں امیر المومنین سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نے فرمایا کہ جاؤ جناب فاطمہ کے پاس، ان کے لیے بہشت سے کچھ تحفہ آیا ہے، وہ تم کو بھی اس میں سے عطا کرنا چاہتی ہیں۔ یہ سن کر میں ان مخدومہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شہزادی نے فرمایا کل میں اسی مقام پر بیٹھی ہوئی تھی، دروازہ بند تھا، میں غمگین اور محزون تھی اور سوچ رہی تھی کہ ہم وحی الہی سے محروم ہو گئے اور ہمارے گھر فرشتوں کی آمد و رفت بند ہو گئی۔ ناگہاں دروازہ کھلا اور 3 لڑکیاں اندر داخل ہوئیں کہ ان سے زیادہ حسین و جمیل اور نازک اور رعنائی میں بہتر اور خوشبودار کبھی کسی نے نہ دیکھا ہوگا، اور ان کو دیکھا تو میں اٹھ کھڑی ہوئی اور پوچھا کہ تم اہل مکہ سے ہو یا مدینہ کی رہنے والی ہو؟ وہ بولی ہیں اے بنت رسول، ہم اہل زمین سے نہیں، ہم کو پروردگار عالم نے بہشت جاوید سے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، ہم آپ کی زیارت کے بےحد مشتاق تھے۔ ان میں سب سے بڑی جو مجھے معلوم ہوئی، میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا مخدودہ۔ میں نے پوچھا کہ کس سبب سے یہ نام رکھا گیا؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ مقداد بن اسود کے لیے خلق کی گئی ہوں۔ پھر میں نے دوسری لڑکی سے نام پوچھا، اس نے کہا میرا نام ذرہ ہے۔ میں نے سبب پوچھا تو کہا میرا یہ نام اس لیے کہ میں ابو ذر غفاری کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ تیسری سے نام پوچھا تو اس نے کہا سلمہ۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا میرا یہ نام اس سبب سے کہ میں سلمان فارسی کے لیے خلق کی گئی ہوں۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ان لڑکیوں نے میرے لیے چند رطب نکالے جو بڑی نان کے برابر تھے، برف سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار۔ سلمان کہتے ہیں کہ جناب سیدہ نے ایک رطب ان میں سے مجھے عطا فرمایا اور فرمایا کہ آج رات اس رطب سے افطار کرنا اور اس کا بیج کل مجھے لا کر دینا۔ میں نے وہ رطب لے لیا اور واپس چلا۔ اصحاب رسول کی جس جماعت کی طرف سے گزرتا تھا وہ لوگ پوچھتے تھے کہ اے سلمان، کیا مشک لیے ہوئے ہو؟ میں کہتا تھا ہاں۔ غرض افطار کے وقت میں نے اس کو کھایا، اس میں ایک بیج بھی نہ تھا۔ دوسرے روز جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اس میں بیج نہیں تھا۔ فرمایا کہ اس میں بیج کیسے ہوتا؟ حالانکہ وہ رطب اس درخت کا تھا جس کو خداوند عالم نے بہشت میں پیدا کیا۔ اس دعا کے سبب سے جو میرے پدر بزرگوار نے مجھے تعلیم فرمائی ہے اور اسے ہر صبح و شام پڑھا کرتی ہوں۔ سلمان نے عرض کی کہ وہ دعا مجھے بھی تعلیم فرمائی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں جب تک زندہ ہو تو تم کو کبھی بخار نہ آئے تو اس دعا کو ہمیشہ پڑھا کرو۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ نوری، بسم اللہ نوری نور، بسم اللہ نور علی نور، بسم اللہ الذی هو مدبر الامور، بسم اللہ الذی خلق النور من النور، الحمد للہ الذی خلق النور من النور وانزل النور علی طور فی کتاب مستور فی رق منشور بقدر مقدور علی نبی محبور، الحمد للہ الذی هو بالعز مذکور وبالفخر مشہور وعلی السراء وزرائے مشکور وصلی اللہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں نے اہل مکہ و مدینہ کے 1000 آدمیوں سے زیادہ کو یہ دعا تعلیم کی جو بخار میں مبتلا تھے اور سب کو شفا حاصل ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ 58واں باب بعض اکابر صحابہ کے فضائل اپنے تمام ہوا، اور ساتھ ہی ہم کتاب کے پارٹ نمبر 95 کا بھی اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 96 کا آغاز 59واں باب جناب سلمان فارسی کے اخلاق و خصائل پسندیدہ فضائل اور تمام حالات سے کریں گے انشاءاللہ۔